إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ریاست مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ہر مسلمان کی قلبی و ذہنی جذبات و احساسات وابستہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ اسلام کی پہلی ریاست تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں قائم ہوئی، اور ہر وہ شے جس کی نسبت نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت کا ایک نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ پاکستان کے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ یہ بات قابل تعریف ہے، خاص کر آج کے اس پرفتن دور میں جہاں مغرب کے زیر اثر میڈیا کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستہ کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اس حالت کو بقول اکبر آل آبادی رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے تانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ان حالات میں ارباب اختیار کا یہ اعلان کرنا واقعی خوشائن بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کی کچھ اقدامات اور بیانات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کا صحیح تصور ان کے سامنے واضح نہیں بلکہ سطحی نامکمل اور محدود ہے۔ صدر مجلس، تو میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آج عوام و خواص کے سامنے ریاست مدینہ کا صحیح تصور واضح کروں تاکہ ہمیں ملک پاکستان کو حقیقی فلاحی اسلامی ریاست بنانے میں آسانی ہو۔ سامعین دی وقار، ریاست مدینہ کیا تھی؟ وہ ریاست جو یثرب یعنی صحیح بخاری کے الفاظ میں اہل هذه البحیرہ پر قائم ہوئی۔ اس ریاست کے چند نمایاں خوبیوں میں سے پہلی یہ کہ اس کے تمام تر ریاستی فیصلوں کا بنیاد وحی الہی تھی، جہاں معاشرے کی طبقاتی تقسیم اور پروٹوکول کلچر کی نفی تھی، جہاں قانون کا یکساں نفاذ فاطمہ مخزومیہ کی شکل میں حضرت اسامہ بن زید کو سرزنش تھی۔ ریاست مدینہ عوام الناس کے بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا او ضیاعا فإلی وعلی کا نمونہ تھا۔ الغرض، اس ریاست میں باہمی اخوت، یکساں نظام تعلیم، عمل اور احتساب، اقلیتوں کا خیال، امیر اور غریب میں حقیقی مساوات، اسلامی ثقافت و عزت کا خیال، نظام امن کے لیے حدود و تعزیرات کا تصور، ارتکاز دولت پر پابندی لگا کر زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا عملی تصویر ریاست مدینہ ہے، جہاں قانون سازی کی بنیاد 51% پہ نہیں بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ تھا۔ دنیا کے ریاستوں اور ریاست مدینہ میں بنیادی فرق فکر آخرت ہے، جو ان الدین لواقع یوم یقوم الناس لرب العالمین کا عقیدہ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ریاست مدینہ میں مختلف عہدوں پر تقرر کے لیے ایک معیار مقرر کیا گیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ ریاست مدینہ کا سب سے بڑا ہدف اپنے عوام الناس سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے بوجھ اور مشکل کو کم کرنا، وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کا عملی تصویر پیش کرتا ہے۔
ریاست مدینہ کے بعد ہمارا ملک پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جو عین اسلامی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی، لیکن آج ہم بنیادی ضروریات، دولت و وسائل کی منصفانہ تقسیم، تعلیم و صحت، عدل اور انصاف، تعمیر اور ترقی اور دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ سر بلند کر کے چلنے سے کیوں محروم ہیں؟ اس کا جواب ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو یہ ملک قائد اعظم کی خواہش اور علامہ اقبال کے خواب کے مطابق پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی جھلک ایک بار پھر دنیا کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں شعور کی دھار سے غلامی کی زنجیر کو کاٹنا ہوگا اور پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست مملکت بنانے کے لیے خلوص سے اصلی مدنی ریاست کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ باقی دلوں کے احوال اللہ جانتا ہے۔ قیاساً یہ خواب ارباب اختیار کے اندر کا جنون اخلاص اور دین سے رغبت ہے۔ ارباب اختیار اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، لیکن اگر یہ نعرہ کلمت حق ارید بہ الباطل کا لبادہ اڑا ہوا ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله عليه الجنة والعياذ بالله۔ آخر میں بقول علامہ اقبال، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یعنی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔